محترم مہمانان گرامی قدر اور میرے عزیز شرکا اسٹوڈنٹس، یہ جو لمحہ ہمارے لیے ہوتا ہے، یہ گویا کہ 3 مہینے کی جرنی جو ہوتی ہے، ہمارا سفر جو ہوتا ہے اس کا گویا کہ ایک کنکلوڈنگ یا اختتامی پروگرام ہوتا ہے۔ اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بلکہ بہت ہی یادگار پروگرام ہوتا ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو محنت کر کے اپنا وقت لگا کے یہاں تک پہنچتے ہیں، اور جنہوں نے اس کے لیے اس کورس میں محنت کی ہوتی ہے، سیکھنے کے لیے وقت نکالا ہوتا ہے۔ تو اس کورس کا جو افتتاحی پروگرام ہوتا ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ افتتاحی کے ساتھ ساتھ کنکلوڈنگ جو پروگرام ہے وہ بھی یادگار ہو اور اچھا پروگرام ہو۔ آن لائن تجوید کورس کے بیچ 10 کے گویا کہ ہم جو ہے اس میں پروگرام میں کنکلوڈنگ پروگرام میں ہم سب شریک ہیں۔ ہمارے سامنے جو پروگرام آج ہوگا، سب سے پہلے تلاوت ہوگی، پھر نعت یا نظم پیش کی جائے گی، پھر میں کچھ کورس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا، پھر اس کے بعد کچھ فیڈ بیک اور احساسات جو ہے لوگ شیئر کریں گے، ہمارے شرکا بھی اور کچھ پرانے ساتھی بھی، اور پھر آخر میں اختتامی کلمات اور کچھ ضروری اعلان ہوگا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو اب میں بلا کسی تاخیر کے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کی ابتدا یا آج کے اس پروگرام کا افتتاح کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آج اسی بیچ کی اسٹوڈنٹ نبیہہ امت المعز کو، کہ آپ اپنی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ نبیہہ امت المعز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق اللہ العظیم۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کے مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو،
اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیوں سے نوازے، اور آپ کی تلاوت کو آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آئیے اس تلاوت کے بعد ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کرتا ہوں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں برادر ابصار احمد فلاحی۔ آپ ہمارے آن لائن تجوید کورس کے چوتھے بیچ کے اسٹوڈنٹ بھی رہیں، پوزیشن بھی آپ کی آئی تھی، اور بہت اچھا قرآن بھی پڑھتے ہیں، نظم بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں برادر ابصار احمد فلاحی صاحب سے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور اس کو کیا کہیں گے، حمد کہیں گے، خودی کا سر نہا۔ تو بے یہ شک، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ حضرات بالکل، سماعت ارشاد۔ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ۔ اور اپنے براہی کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہی کی تلاش میں ہے، صنم کا دام ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا، کیا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان بے گما، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خیرد ہوئی ہے زمانوں مکاں کی زناری، خیرد ہوئی ہے زمانوں مکاں کی زناری، نہ ہے زمانہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
إلا الله لا إله إلا الله. یہ نغمہ فصل گلو لگا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لگا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب بھائی، بہت خوب، جزاک اللہ. آپ نے شروع کر دیا، ورنہ مجھے پہلے خیال نہیں رہا کہ ہم سب لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو وہ اور بات جم جاتی اور اچھا لگتا، تو وہ پورے ترانے کی شکل ہو جاتی. تو بہرحال تو خالق کل، تو مالک کل، زمیں تیری آسمان تیرا. تو خالق کل، تو مالک کل، زمین تیری آسمان تیرا. میرے لیے بس یہی عبادت، زباں میری بیان تیرا. تیری حقیقت کا راز ہے کیا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا، اسی سے بس منکشف ہوا ہے جو ہو سکا مہمان تیرا. میں تیرے اوصاف کیسے لکھوں، میں تو جلووں میں کھو گیا ہوں. کہاں نہیں آیتیں ہیں تیری، کہاں نہیں ہے نشان تیرا. سبھی کتابوں، سبھی صحیفے کو تو نے منسوخ کر دیا. وہ جس کا نامی ہنسی ہے قرآن، وہی اب تک ترجمان تیرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تجوید کیا چیز ہے، ہم کس کو کہتے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے. علم تجوید کیا ہے؟ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو پڑھ کے آئے ہیں یا جو پڑھ کے نکل چکے ہیں، آج موجود ہیں ماشاءاللہ، وہ سب جو ہے تجوید کی تعریف اور تجوید کے تعلق سے بار بار سنتے آئے ہیں، اور ان کے سامنے یہ گویا کہ سبق ازبر ہے. لیکن میں نے ابتدا میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. تو وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حق ہے. چونکہ قرآن کا تعلق جو ہے وہ وحی الہی سے ہے، وہی اس کی بنیاد ہے. تو انشاءاللہ ہم کچھ اس تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کیا ہے، اور قرآن جو نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس کیفیت سے نازل ہوا، اور اس کیفیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا. گویا کہ اس کو بھی انشاءاللہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ایک اپنے گویا کہ سبق کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے، قرآن کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ یقرأ قرأت سے بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، اس کا مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا. اور اس میں فعلان یعنی گویا کہ مبالغہ اور دوام بھی اس میں بھی ہے، دوام و تسلسل بھی پایا جاتا ہے. تو قرآن کے معنی ایسی کتاب جو پڑھی جاتی ہے، فعلان قرآن جس میں دوام بھی یعنی ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، تسلسل سے پڑھی جانے والی کتاب. قرآن قرن سے بھی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ملانا، چونکہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ایک آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے قرآن جو ہے وہ جمع کرنے کے معنی میں بھی ہے، کیونکہ اس میں تمام صورتوں کو جمع کیا گیا ہے، چونکہ اس لیے اس کو قرآن کہا گیا ہے.
اور ہم جو علماء کرام سے سنتے ہیں کتابوں میں جو قرآن کی جامع تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلام اللہ تعالی المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے جو اپنے نبی کریم، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، المعجز بلفظہ و بمعناہ، اور یہ ایک ایسا کلام ہے جس کو لفظاً اور معناً ایک گویا کہ معجزہ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے. یعنی اس جیسا قرآن چاہے وہ لفظی طور سے ہو چاہے معنوی طور سے ہو، کوئی نہیں بنا سکتا اس جیسا قرآن. گویا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ معجزہ ہے. المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت جو ہے وہ عبادت ہے، باعث اجر ہے. المنقول الینا بالتواتر، اور تواتر سے ہم تک یہ کتاب گویا کہ منقول ہے. المکتوب فی المصاحف من اول سورۃ الفاتحہ الى آخر سورۃ الناس، اور جو ہمارے درمیان مصحف ہے وہ گویا کہ اس وقت سے جب سے قرآن پاک مدون ہوا ہے جب سے آج تک ہمارے درمیان اسی ترتیب کے ساتھ کہ سورۃ الفاتحہ پہلی سورہ اور سورۃ الناس آخری سورہ ہے، گویا کہ اس شکل میں مصحف بھی ہمارے درمیان تواتر سے موجود ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، دوسری آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابتدائی پہلی یا دوسری وحی کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہا کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ آپ پڑھیے. اب ترتیل کیا ہے اس کی تعریف انشاءاللہ آگے آئے گی. پھر ایک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے. اور پھر آخری جو چیز وہ ہماری اور آپ کی کاوش کے لیے گویا کہ ایک فضیلت کہہ لیں یا ایک سعادت کی بات ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بشارت ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کہ بہترین وہ لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی سب سے پہلے اور ابتدا میں بھی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن کو کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. حق تلاوت سے مراد کیا ہے؟ بہت مختصر میں لے کے چلوں گا چونکہ ہمارے پاس آگے اور بھی چیزیں ہیں. حق تلاوت سے مراد مفسرین نے لکھا ہے یتبعونہ حق اتباعہ، کہ ان آیتوں کی، ان آیات کی اتباع کی جائے جس طرح اس کی اتباع کرنے کا حق ہے. دوسرے معنی ہے یتلونہ حق تلاوتی کا کہ یقرؤونہ حق قراءتی، کہ اس طرح پڑھو جس طرح اس کو نازل کیا گیا یا اس طرح جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے نا. تو یہاں پہ گویا کہ اس کا تعلق، پہلے کا تعلق جو ہے وہ تفسیر سے ہے، الفاظ قرآن سے ہے، اور یہ دوسرے کا یقرؤونہ حق قراءتی کا تعلق جو ہے گویا کہ قرآن کو درست پڑھنے سے ہے، علم تجوید سے ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قولاً ثقیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کی گئی. ابتدائی مفسرین نے لکھا ہے کہ ابتدائی پہلی یا دوسری جب وحی تھی اسی وقت یہ چیز بتا دی گئی تھی کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں، اتارنے والے ہیں. تو یہاں پہ قول ثقیل سے مراد کیا ہے؟ بھاری کلام. تو عزیزان محترم، بھاری جو کلام ہے یا قول ثقیل جس کو کہا گیا وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی مختلف شکلیں ہوتی تھیں، مختلف کیفیات کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلام کو پہنچایا جاتا تھا. ان کیفیات میں ایک جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس کہا گیا اس کو، کہ گھنٹی کسی آواز. اور دوسری جو کیفیت ہوتی تھی، فرشتہ خود ایک انسانی شکل میں آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر. اور دوسری کیفیت یہ ہوتی تھی، دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا تھا. ایک طریقہ تو ایک انسانی شکل میں، اور دوسری جو کیفیت ہوتی تھی کہ وہ اپنی شکل میں فرشتہ آتا تھا. اور اسی طریقے سے جو نیک اور سچے خواب ہوتے ہیں، وہ بھی نبی کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی ایک وحی کی قسم ہوتی ہے، رؤیا صالحہ جس کو کہتے ہیں.
اور پھر کلام الہی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی موجود ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، وہ بھی. پھر نفث فی الروح ہے، یعنی حضرت جبرائیل جو ہے بغیر سامنے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی چیز القا کر دیں، وحی کر دیں، تو گویا کہ وہ بھی ایک شکل. سب سے اہم جو چیز تھی، جو کیفیت تھی، جو طریقہ تھا، وہ کہا جاتا ہے سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹی کی سی آواز. اب یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہم کو ملتی ہیں. میں نے اختصار کی خاطر ان روایتوں کو یہاں پہ نقل نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما عائشہ کی روایت ہے کہ سب سے سخت اور تکلیف دہ اور بھاری جو طریقہ ہوتا تھا، جو کیفیت ہوتی تھی وہی کی، وہ سلسلۃ الجرس، یہی یعنی ایک گھنٹی کی سی آواز ہوتی تھی. تو گویا کہ مفسرین نے قول ثقیل سے ایک مراد تو یہ لیا ہے کہ جسمانی بھاری پن، جسمانی طور سے، یعنی جب وہی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بوجھ سا طاری ہو جاتا تھا. تو چنانچہ میں نے دو واقعات آپ کے سامنے اور وہ حدیث جو ہے وہ کوٹ کی ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو جو تھا ہمارے زانو کے اوپر رکھا ہوا تھا. عام طور پہ جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں، زمین میں بیٹھتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا پیر ایک کا پیر دوسرے کے اوپر آ جاتا ہے. پھلتی مار کے جب بیٹھتے ہیں ہمارے اور آپ کا عام طور پہ یہ مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے. تو حضرت زید کہتے ہیں کہ اچانک لگا، میرا پیر ایسا لگا کہ جیسے پورا احد پہاڑ، یہ گویا کہ بہت زیادہ جس تکلیف جب انسان کی ہوتی ہے تو بہت مبالغے سے اس کا اظہار کرتا ہے. تو اللہ کے رسول، یہ فرمایا حضرت زید بن ثابت نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر جو تھا زانو مبارک میرے زانو پہ تھا، تو ایسا محسوس ہوا، اتنا بوجھ کہ جیسے کیا ہوا، احد پہاڑ میرے قدموں کے اوپر لا کر رکھ دیا گیا. تو بعد میں تھوڑی دیر کے بعد کیفیت وہ ختم ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خود کاتبین وحی میں سے تھے اور بہت اہم کاتبین میں سے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر جو وحی لکھنے والوں میں سے تھے، ان میں حضرت زید بن ثابت کا نام تھا. فوراً اللہ کے رسول نے کہا کہ غیر اولی الضرر. تو یہ اتنا سا جملہ نازل ہوا، صرف غیر اولی الضرر، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. اللہ کے رسول کو حکم ہوا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین کے بعد غیر اولی الضرر کا اضافہ کر لو. تو آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صرف اتنا سا ٹکڑا غیر اولی الضرر، اس ٹکڑے کو نازل کرنے میں اتنا بوجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، اور جس کو محسوس حضرت زید بن ثابت نے بھی کیا. تو قول ثقیل سے مراد ایک یہ ہے کہ بھاری بوجھ، جسمانی بوجھ. دوسرا ایک واقعہ میں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے. فتح مکہ کے موقع پہ ایک آیت نازل ہوئی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ کے اوپر سوار تھے. قصوہ وہ مضبوط اونٹنی عرب کی مانی جاتی تھی، اور بہت مشہور تھی، جسمانی طور سے بہت توانا، اور اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اور بہت مضبوط اونٹنی تھی. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار تھے، اور وہ اونٹنی زمین سے بالکل چپک گئی جب یہ آیت نازل ہوئی، بوجھ کے مارے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک قول ثقیل سے مراد یہ ہے کہ جسمانی بھاری پن، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک عظیم الشان پیغام ہے، اور اس میں بہت وسعت ہے اور بہت وقیع پیغام ہے. دنیا آخرت کے مسائل ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرتی اصول شامل ہیں. تو یہ چونکہ پیغام اپنی گہرائی اور وسعت کی وجہ سے بہت وزنی اور بھاری ہے، اس لیے بھی اس کو قول ثقیل کہا گیا، علماء نے لکھا ہے. تیسری جو وجہ لکھی ہے قول ثقیل کا مطلب لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ عملی طور پر قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کا نفاذ، یہ بہت بڑا کام ہے، بھاری ذمہ داری ہے. تو ذمہ داری کے لحاظ سے عملی طور سے یہ قول ثقیل ہے. اور چوتھی چیز بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ایک روحانی وزن ہے،
یعنی اس کے سننے اور اس پر غور فکر کرنے والے کے دل کے اوپر جو اثر پڑتا ہے، جو وزن اثر انداز ہوتا ہے، تو گویا کہ روحانی وزن ہے۔ تو یہاں پہ جو قول ثقیل کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کے اوپر ایک قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں، تو گویا کہ قول ثقیل سے پہلا مطلب جو علماء نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی، اور پھر اس کے بعد جسمانی بھاری پن، پھر عظیم الشان پیغام، پھر عملی طور پہ اس پر عمل اور اس کو سمجھنا اور اس کو نافذ کرنا، اور پھر ایک روحانی ویژن کے طور پہ لوگوں تک پہنچانا۔ گویا کہ یہ قول ثقیل سے مراد ہے۔ یہ میں تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں، اب میں آپ کے سامنے وہ عرض کر دوں کہ دیکھیں، ترتیل ایک ایسا کلام جس کے ایک غیر اولی ذرا چھوٹے سے ٹکڑے سے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا، اس کی وجہ سے کتنا بوجھ اللہ کے رسول نے اور آپ حضرت زید بن ثابت نے محسوس کیا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ غیر معمولی کلام ہے، اور اس کو کہا گیا ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ کیا کہا گیا؟ ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے ترتیل کے معنی کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ترتیل کے معنی ہوتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ بیضاوی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جود القرآن تجویداً، کہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے، درست مخارج سے، صفات کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، یہی ترتیل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جو ہے وہ ملتی ہے کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل یہ ہے کہ قرآنی الفاظ کو درست انداز سے، اچھے انداز سے پڑھا جائے اور وقف کے احکامات کو جانا جائے، وقف اور ابتدا کے احکامات کو جانا جائے۔ تو یہاں پہ عزیزان محترم جو میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا عظیم کلام جس کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس کلام کو، کون سا کلام جو اتنا بھاری کلام ہے، جو اتنا وزنی، جسمانی طور سے بھی، تنفیذ کے طور سے بھی، سمجھنے اور عمل کرنے کے اعتبار سے جو قول ثقیل ہے، قول ثقیل کا حق کب ادا ہوگا؟ اس قرآن کا حق کب ادا ہوگا؟ اس وقت ادا ہوگا جب کہ ہم قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، عمدہ انداز سے پڑھیں۔ اور آگے انشاءاللہ بات آئے گی کہ تجوید سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں، تجوید کے تعلق سے سب سے پہلے میں نے لکھا ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے تجوید کے لغوی معنی عمدہ کرنا، تجوید کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں قرآن پاک کو عمدہ اور خوبصورت انداز سے پڑھنا۔ قرآن کا جو تجوید کا جو موضوع ہے وہ ظاہر بات ہے کہ حروف قرآن اور الفاظ قرآن ہے۔ حکم اس کا یہ ہے کہ تجوید کے احکام کو سیکھنا فرض کفایہ ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا فرض عین ہے، یعنی ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان پر گویا کہ فرض ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھے، فرض عین ہے۔ احکامات کا جاننا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو جانے تو بھی کافی ہوگا۔ اب اس میں ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تجوید کا مقصد کیا ہے۔ بنیادی طور پہ دو مقصد میں نے یہاں پہ نوٹ کیے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو لحن سے محفوظ رکھا جائے، لحن سے محفوظ رکھا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقے کے مطابق ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تلاوت حضرت جبرائیل سے سنی، پھر آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور سینہ بسینہ ہم تک جس طریقے سے قرآن پاک پہنچائے، اس طریقے سے ہم قرآن پڑھنے والے ہو جائیں۔ یہ تجوید کا بھی مقصد ہے اور اس کورس کا بھی گویا کہ مقصد ہے۔ اور پہلی جو چیز میں نے آپ سے کہا کہ لحن سے حفاظت۔ لحن غلطی کو کہتے ہیں، لحن جلی چھوٹی غلطیاں، بڑی غلطیاں، اور لحن خفی چھوٹی غلطیاں۔ تجوید کی اہمیت کے حوالے سے چند چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تجوید کیوں ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ یہ ہمارے زندگی کا جزو لا ینفک ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری اور لازمی چیز ہے ہر مسلمان کے لیے۔ جس طریقے سے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کو درست پڑھنا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا درست تلفظ یعنی اس بات، علم تجوید اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کی تلاوت درست ہو جائے
بالکل اس طرح ہو جائے جیسا کہ میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق الفاظ اور معانی کی جو باریکیاں ہیں اس کو آپ سمجھ لیں، اور آپ کی تلاوت میں گویا کہ اس طریقے سے حسن پیدا ہو جائے اور غلطیوں سے پاک ہو جائے۔ دوسری چیز جو میں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ علم تجوید کا سیکھنا ایک دینی فریضہ ہے، دینی فریضے کی تکمیل ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، چونکہ اس کو درست پڑھنا فرض ہے، اور خاص کر کے قرآن پاک کی جو آیتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اگر اس میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو معانی میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے گویا کہ فرض ہے ہر مسلمان پر کہ قرآن پاک کو درست پڑھے، تجوید کے ساتھ پڑھے۔ پھر قرآن کی حفاظت کا دار و مدار بھی ہے، اس کی اہمیت میں یہ بھی ہے۔ حفاظت کیسے ہوتی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے، ہو بہو اسی شکل میں محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے علم تجوید۔ تو آنے والی جو نسلیں ہماری، آنے والی نسلیں قیامت تک، ان تک گویا کہ ہمیں قرآن ایسے ہی پہنچانا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم قرآن کو پہنچائیں گے تو جہاں قرآنی الفاظ کو پہنچائیں گے، قرآن کے معانی کو ہم پہنچائیں گے، تفسیر پہنچائیں گے، وہیں الفاظ قرآن کو بھی پہنچائیں گے، کیونکہ قرآن کی تعریف میں لفظ اور معنی دونوں آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم قرآن کی حفاظت بھی کرتے ہیں علم تجوید کے ذریعے سے۔ اور پھر ایک یہ چیز ہے کہ تلاوت کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہم کو ملتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حکم دیا کہ قرآن کو اچھے انداز سے پڑھو، اپنی آواز کو زینت بخشو قرآن کی تلاوت کرتے وقت۔ تو اس طرح کی بے شمار احادیث جو ہیں ہم کو ملتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے یعنی اگر کوئی تلاوت کرتے وقت ایسی غلطی وارد ہو جائے جس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ میں نے کچھ مثالیں آپ کو ابتدائی کلاس میں دیا تھا، جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں۔ کوئی مثال، میں نے ایک مثال دی تھی، جیسے آپ دیکھیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے کئی بار دیا ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کو فَتَرْضَىٰ کہہ دیا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں دعات میں اتنی سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ اس کا مخرج بدل جاتا ہے، تو آپ راضی ہو جائیں گے فترضا، اور اگر فترضا کہہ دیا تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں گے۔ فترضا ردی اسی سے نکلا ہے نا۔ تو اس طریقے سے قل هو اللہ احد یا ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ قدیر کو آپ نے قدیر کہہ دیا، تو قدیر کے معنی ہوتے ہیں قدورت رکھنے والا۔ تو بہت زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے معانی میں۔ تو گویا کہ جو غلط تلاوت کے ذریعے سے گناہ کبیرہ میں انسان مرتکب ہو جاتا ہے یا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے گویا کہ انسان بچتا ہے۔ اور پھر یہ چیزیں کہ روحانی فائدہ ہوتا ہے، اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے صحیح تلاوت کے نتیجے میں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث بھی ہے کہ جو قرآن پاک کو مہارت کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھتا ہے وہ کیا ہے، انتہائی کریم اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، ہے نا۔ تو بزرگ برتر اور جو کیا نام ہے نیک فرشتے ہوتے ہیں، قرآن کا جو ماہر ہوتا ہے ان کے ساتھ انشاءاللہ وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ تو گویا کہ تجوید کی اہمیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور ایک غلط فہمیوں کا ازالہ یہ ہے کہ تجوید عام طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تجوید کا تعلق صرف ان لوگوں سے جو حافظ ہیں، جو قرآن پاک کی قرات کرتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اس کا تعلق گویا کہ ان سے ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کو بھی ہمیں دور کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کو ہر مسلمان کے لیے درست پڑھنا ضروری ہے اور ہر ایک کے لیے گویا کہ فرض ہے۔ دوسری غلط فہمی تجوید کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ تجوید کے قواعد بہت سخت ہیں۔ دیکھیں تجوید کے قواعد شروع میں ہر چیز جو بھی آپ سیکھتے ہیں وہ سخت ہوتی ہے، لیکن آپ جب تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں اور قرآن پاک چونکہ ان قواعد کی روشنی میں ہم تلاوت کرتے ہیں، تطبیق ہوتی، تو اس طریقے سے گویا کہ وہ ہمارے لیے قواعد اور رولز آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو غلط فہمی ہے کہ قواعد سخت ہیں، ایسا نہیں ہے، قواعد بہت آسان ہے اس کے۔
اور تیسری چیز ہے کہ تجوید اور قرات ایک ہی چیز ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجوید اور قرات ایک ہی چیز ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تجوید قرآن جو ہے وہ قرآن پاک کو درست اور صحیح پڑھنے کا نام ہے، جبکہ قرات جو ہے وہ مختلف قراتوں کا مجموعہ ہے، اور اس انداز کو بھی ہم کہتے ہیں جس انداز سے قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے. تجوید سیکھنا ضروری نہیں ہے. ایک یہ غلط فہمی ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، اور اسی طریقے سے تجوید قرآن کی تلاوت میں کوئی فرق نہیں آتا اگر آپ تجوید نہیں سیکھتے. گویا کہ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے، تصور ہے. تو اس طریقے سے بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے. اور ایک بہت اہم غلط فہمی وہ یہ ہے کہ تجوید اور حسن قرات ایک ہی چیز ہے. بعض لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے. بہت اچھا قاری ہوتا ہے، عمدہ پڑھتا ہے، لیکن بہت اچھا پڑھنے کے باوجود اس کی جو ادائیگی ہے، اس کی جو صفات ہیں، مخارج ہے، بعض وقت صحیح نہیں ہوتے، لیکن اچھا لگتا ہے. حسن تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کو خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے. لیکن اصل حسن کیا ہے؟ اصل حسن یہ ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اس کے جو ظاہری اور باطنی جو محاسن ہیں اس کے ساتھ، مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھا جائے، وہی اصل حسن ہے. تو بعض لوگ تجوید کو اور حسن قرات کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، اور اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسن قرات، چونکہ تجوید کا نام حسن قرات ہے، اس لیے اس کی اہمیت بھی ان کے نزدیک کم ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ملیں گے ان کی آواز بہت اچھی نہیں ہوتی، بہت اچھی نہیں ہوتی، لیکن تجوید کے معاملے میں ان کی تلاوت بہت اچھی ہوتی ہے. ہم عام طور پہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے. تو اصل جو تجوید ہے وہ یہ ہے کہ تجوید سے مراد قرآن کی تلاوت کے دوران عربی حروف کے تلفظ کو کنٹرول کرنے والے قواعد کا مجموعہ ہے. بہرحال اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں اس کو اسکپ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. مقاصد اور اہداف اس کورس کے ظاہر بات ہے کہ وہی ہے جو تجوید کا مقصد ہے، کہ قرآن پاک کو صحت کے ساتھ ہم تلاوت کرنے والے بن جائیں، یہ مقصد ہے. اور اس کورس میں تجوید کے ساتھ کچھ منتخب صورتوں کی مشق ہوتی ہے. تجوید کے بنیادی اہم مقاصد میں سے یہ ہے کم از کم اس کورس کے ذریعے سے اتنی چیز پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ لہن جلی سے بچ جائے، اور ایک آئینہ دکھا دیا جاتا ہے کہ ان قواعد کی روشنی میں آپ اپنی تلاوت کو دیکھ لیں اور پرکھ لیں کہ آپ کیا غلط پڑھ رہے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آ گئی ہیں. اس میں جو ہم پڑھاتے ہیں، جو سبق پڑھایا جاتا ہے، سلیبس ہے، وہ تجوید کی بنیادی باتیں پہلا سبق ہوتا ہے. پھر حروف مفردہ، مرکبہ، مقطعات، اس تعلق سے چیزیں بتائی جاتی ہیں. مخارج الحروف ہے، صفات الحروف ہے، سکون، جزم، تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کے احکام ہیں، میم ساکن کے احکام ہیں، تفخیم اور ترقیق کے احکام، یعنی کون سا حرف موٹا پڑھا جاتا ہے، کون سا باریک پڑھا جاتا ہے، مد کے احکام ہیں، اور وقف اور ابتدا کے احکام ہیں، اور کچھ مخصوص احکامات ہیں جو روایت حفص عن عاصم میں ہم کو ملتے ہیں، ہے نا. تو جس میں حمزہ مساہلہ کا قاعدہ ہے، اعجمیون کا قاعدہ ہے، ممالہ کا قاعدہ ہے، حمزہ ممالہ جس کو ہم کہتے ہیں مجریحہ وغیرہ وغیرہ. پھر اس کورس میں ہم منتخب صورتوں کی مشق بھی کرتے ہیں. تو یہ پورا سلسلہ ہمارا پورے 3 مہینے تک چلتا ہے. ہم نے اپنے کورس کو، اس آن لائن تجوید کورس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک نظری تجوید، ایک عملی تجوید. نظری تجوید یعنی وہ قواعد اور رولز جو بتائے جاتے ہیں، جس کا میں نے ابھی پریویس سلائیڈز میں ذکر کیا. اور عملی تجوید یہ ہے کہ ان احکامات کی تطبیق کی جائے، ان احکامات کو، قواعد کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق قرآنی صورتوں کی مشق کی جائے. تو ہفتے میں ایک سورے کی ہم مشق کرتے ہیں، اور پھر وہی سورے اگلے ہفتے ہمارے جو شرکاء ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سناتے ہیں، اور باقاعدہ پھر اس میں ان کا مارکس تیار ہوتا ہے، ان کا رزلٹ تیار ہوتا ہے. 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے، ہفتے میں 3 کلاسز ہوتے ہیں. اور پھر یہ پورا گویا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ایک سیٹ اپ ہے. لیکچرز ہوتے ہیں، تصحیح تلاوت ہوتی ہے، نظری ٹیسٹ ہوتا ہے، عملی ٹیسٹ ہوتا ہے، شفوی امتحان ہوتا ہے، فائنل ایگزام ہوتا ہے، پھر ریویژن کروایا جاتا ہے. اس طرح کے بہت سارے مراحل سے گزار کر یہ کورس 3 مہینے تک جو ہے یہ چلتا ہے. اور پھر اس طریقے سے گویا کہ فائنل ایگزام ہوتا ہے، اور فائنل ایگزام کے بعد ان کو جو ہے وہ جامعہ انوار العلوم مئو کی طرف سے، جو ایک قدیم ادارہ ہے اعظم گڑھ میں، مئو میں، وہاں اس ادارے کی گویا کی سند دی جاتی ہے،
اور 3 پوزیشن ہولڈرز جو ہیں گویا کہ ان کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ جی مولانا ابراہیم قاسمی صاحب ہیں، ابراہیم قاسمی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے درمیان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مختصر ذرا ایک نظم سنائیے، ہم سب محظوظ ہو لیں، اور جو میری اتنی دیر کی گفتگو سے تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی، کم سے کم وہ تھکاوٹ اتر جائے گی، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ جی فلیتفضل مشکورا۔ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، وہ خود بھی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا، وہ خود بھی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ہم جزاک اللہ۔ کو جزا ملے گی محمد کی عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کی عشق کی، دوزخ کے آس پاس بلایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی پیاری نظم آپ نے سنائی، مولانا ابراہیم قاسمی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جو ہمارے پاس اسباق ہوتے ہیں، 11 اسباق ہوتے ہیں، ان میں پہلا جو سبق ہوتا ہے وہ گویا کہ افتتاحی اور تعارفی کلاس ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی خاص مہمان ہمارے درمیان آتے ہیں، پھر پہلی باقاعدہ جو کلاس ہوتی ہے تجوید کی بنیادی باتیں، تو اس طریقے سے باقاعدہ ہر سبق اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کا ایک ٹائٹل نیم ہوتا ہے، اور اس کو گویا کہ پی پی ٹی کے ذریعے سے ہم شیئر کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے، یہ پہلا سبق ہے، پھر اس کے بعد مخارج الحروف ہے، پھر صفات الحروف ہے، اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے مد کے احکامات ہیں، اور تفخیم و ترقیق کے احکامات ہیں، نون ساکن کے احکام ہیں، اور میم ساکن کے احکام ہیں، اور اسی طریقے سے یہ گویا کہ ہر دن ہر سبق جو ہے ایک ٹائٹل کے ساتھ ایک نئے موضوع کے مطابق جو ہے پڑھایا جاتا ہے، اور ہر 2 سبق کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک گویا کہ اسٹرکچر آپ کے سامنے ہے کہ عملی تجوید کے تحت ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر ہفتے ایک سورے کی مشق ہوتی ہے، پھر ہفتہ وار گویا کہ ٹیسٹ ہوتا ہے، جس سورے کی مشق کی ہوتی ہے، مشق جو شدہ سورے ہے
اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ فیڈ بیک دیا جاتا ہے، پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے، فائنل ایگزام ہوتا ہے، ہمارے جامعہ انوار العلوم مئو کے جو موقر استاد ہیں وہ آتے ہیں اور ہمارے شرکاء کا امتحان لیتے ہیں۔ پھر نظری تجوید کے تحت جو میں نے آپ سے کہا کہ زوم پر کلاس ہوتا ہے، پی پی ٹی پاور پوائنٹ کے ذریعے سے شیئر کی جاتی ہیں چیزیں، پھر 2 سبق کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد فائنل گویا کہ ایگزام 50 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ مرحلہ ہے۔ اس مرحلے سے گزرتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے مارک شیٹ ہے، تھیوریٹیکل جو ٹیسٹ ہمارا ہوتا ہے، ٹوٹل 5 ٹیسٹ ہوتے ہیں، یعنی 11 اسباق میں 5 ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور وہ زوم اس پہ آن لائن بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی ہم گوگل فارم بھی شیئر کر دیتے ہیں اور وقت بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو سبمٹ کرنا ہے۔ مختلف فارمیٹ کے ذریعے سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے ٹیسٹ 1 میں مثال کے طور پر 20 نمبر ہیں، پھر ٹیسٹ 2 میں 30 نمبر ہیں، پھر 35 ہیں، پھر 35 ہیں، پھر 32 ہیں، اور فائنل میں اس طریقے سے 50 نمبر کا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو رول نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رول نمبر، یہاں پہ نام جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یہ نام کا جو خانہ ہے اس کو ہم شیئر نہیں کرتے، بلکہ یہ جو رول نمبر ہیں، ہر پارٹیسپینٹ کے پاس رول نمبر ہوتا ہے، اس کو الاٹ کیا جاتا ہے، وہ اپنے رول کے حساب سے جان لیتا ہے کہ اس ہفتے یا اس ٹیسٹ میں اس کو کتنے نمبر ملے، سیکنڈ میں کتنے ملے، تھرڈ میں کتنے ملے، اور پھر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے پورے کورس تک، اور پھر آخر میں فائنل ایگزام ہوتا ہے۔ یہی طریقہ گویا کہ ہمیں یہ چلتا ہے آپ کا اس میں بھی، عملی تجوید میں بھی۔ ایک سورہ آپ نے پڑھی، 13 نمبرات میں سے کتنے نمبر لیے؟ 13 نمبر کا مطلب یہ ہے کہ حفظ کے 5 نمبر، تجوید کے 5 نمبر، اور 3 نمبر جو ہے وہ حسن ادائیگی کے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بھی سلسلہ چلتا ہے، اور پھر 2 ججز ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 25 نمبر، تو 25 نمبر 2 ججز دیتے ہیں، ٹوٹل 50 نمبر۔ تو فائنل آتے آتے 193 گویا کے نمبر ہوتے ہیں، 193 میں کس نے کتنے نمبرات حاصل کیے ہیں، اسی حساب سے رینک طے ہوتی ہے۔ اور پھر فائنل جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فائنل رینک فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون ہے، جیسے کہ انشاءاللہ ہم ابھی آج بتائیں گے آپ کو کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون ہے، تو گویا کہ اس طریقے سے ہم شیئر کرتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کورس کے حوالے سے، اس کورس میں ہم نے کچھ چیزیں رکھی ہیں حوصلہ افزائی کے لیے، کچھ خاص ایوارڈ ہوتے ہیں تاکہ ہمارے جو شرکاء ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور وہ گویا کہ ان کے لیے ایک اچھی چیز ہوتی ہے، یادگار چیز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے، پورے ہفتے کس کا پرفارمنس رہا، یعنی دلجوئی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، اور ہوم ورک جو دیا جاتا ہے اس کو کمپلیٹ کر کے لائے ہیں، کلاس ورک جو ہوتا ہے اس کو بہتر انداز میں کرتے ہیں، فوراً جو ہے وہ رسپانس کرتے ہیں، تو اس طریقے سے وقت پر حاضری ہوتی ہے۔ تو تمام کو ہم دیکھتے ہوئے ہم ایک تمغہ دیتے ہیں کہ اسٹار آف دا ویک، یعنی اس ہفتے کا جو اسٹار ہے وہ یہ ہے۔ تو اس طریقے اسٹار آف دا ویک ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے اگلے سلائیڈ میں کہ اس بیج میں کون کون اسٹار آف دا ویک کا جن کو تمغہ ملا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے اسٹار آف دا بیج، یعنی پورے کورس میں سب سے اچھا پرفارمنس کس کا رہا، مجموعی طور سے گویا کہ ایک ایوارڈ اس کو بھی ہم دیتے ہیں۔ 100% اٹینڈنس پلس رسپانسبل جو یعنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں جس کو میں نے کہا کہ احساس ذمہ داری کے ساتھ جو شریک ہوتے ہیں، پابندی کے ساتھ 100% حاضری، وہ بھی انشاءاللہ میں اعلان ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ کوآپریشن اینڈ سپورٹ کا بھی ایک ہے، مختلف انداز سے سپورٹ ہم لیتے ہیں اور ہمارے شرکاء ہم کو کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون ہوتا ہے، پھر یہ کورس آگے چلتا ہے۔ ویل پریپیئرڈ فار کلاس، کلاس میں بہتر انداز میں تیار ہو کر جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ مراد ہیں کہ باقاعدہ آپ کا مائک ہمیشہ آف رہے، آپ سے سوال کیا جائے تو آپ جواب دیں، آپ سے تلاوت کے دوران کیمرہ آن کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ آن کر دیں، فوری رسپانس کرنا اور پریپیئرڈ رہنا، کلاس جو سبق پڑھایا گیا اس کا پہلے سے اس کا دیکھ لینا اور اس کا جو ہے اس پہ نظر ڈال لینا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آخر میں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ آپ کے سامنے دیکھیے، سند برائے تکمیل کورس، یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ میں جو ہے رپورٹ کارڈ ہے، رائٹ میں سرٹیفکیٹ ہے اور لیفٹ میں رپورٹ کارڈ ہے، یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ اس کورس میں بھی جو ہے وہ دی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر، سب سے بڑا اللہ کا شکر جس کے یعنی کرم اور جس کی توفیق سے یہ کورس اپنے انتہا کو پہنچتا ہے،
اور آپ اس وقت اس کورس کے 10ویں بیچ میں شریک ہیں، لیکن اور پھر آپ تمام کا بھی جو شرکاء ہیں ہمارے، ان کا بھی سپورٹ اور ان کا بھی اسپیشل تھینکس ان کے لیے بھی کہ جو پابندی کے ساتھ آتے ہیں، میری باتوں کو سنتے ہیں، رسپانس کرتے ہیں۔ مجموعی طور پہ تمام کے تمام کو بہرحال شکریہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ وہ شخص اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے۔ تو یہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اور آپ حضرات کا شکر ادا کرنے کے بعد جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں خاص کر کے ان کا ایک شکریہ کے مستحق میں ہر بیچ میں ایک اعلان کرتا ہوں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں اور دل کی گہرائی سے میں شکریہ بولتا ہوں کہ ایسی ذات ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو یعنی از اول تا آخر کورس کو سپورٹ کرنے میں ارینج کرنا ہے، اور کلاس سے پہلے ٹیبل ارینج کرنا، لیپ ٹاپ کھول کے رکھنا، سبق جو ہے وہ پورے تیاری کے ساتھ، یہاں پہ پانی رکھنا، چائے رکھنا، یعنی پوری ایک لمبی تفصیل ہے جو ارینج کرتی ہیں، اور وہ ہماری اہلیہ محترمہ ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ جہاں ہم دوسروں کا شکر ادا کریں، اپنے اہلیہ کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے فیملی کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ جن کے سپورٹ سے بہرحال یہ ساری چیزیں ہم تک جو ہیں وہ یہاں تک پہنچتی ہیں پوری تیاری میں، پورے کورس میں۔ تو ام خزیمہ کا بھی ہم بہرحال شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کے تعاون کے بغیر اتنے خوبصورت انداز میں یہاں تک یہ کورس نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم کہ اس مرتبہ خصوصی ایوارڈز کس کو کیا کیا ملے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 100% حاضری جن کی رہی، اور ان کا بھی بہرحال ایوارڈ اور بلکہ شکریہ اس کورس کے ذریعے سے، آن لائن تجوید کورس کے ذریعے سے، کہ آپ کے وقت پر آنے سے اور ایک ایک دن آپ تشریف لائیں یہاں پہ اتفاق سے۔ اس ایوارڈ کو ہماری دونوں بہنوں نے حاصل کیا ہے۔ 2 بہنیں ایسی تھیں جنہوں نے وقت پہ بھی حاضری دی اور مکمل طور سے ان دونوں کے حاضری رہی، تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آن لائن تجوید کورس کے پلیٹ فارم سے بھی اور جامعہ انوار العلوم کے پلیٹ فارم سے بھی اور ان کی طرف سے بھی، کہ آپ دونوں نے بہت پابندی کے ساتھ اس میں شرکت کی، 100% گویا کہ آپ کی حاضری رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو اور آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے فلاح دارین کا گویا کہ ذریعہ بنائے۔ دوسرا جو ایوارڈ، جیسے میں نے کہا کہ ویل پریپیئرڈ فار کلاس کر کے، یہ ہمارے برادر محمد شفیق صاحب، آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ نہبر ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں اور بہت ہی سنجیدہ ہیں کلاس کے حوالے سے، تو بہت بھرپور تیاری کے ساتھ آپ آتے ہیں، اس لیے میں نے یہ ایوارڈ ان کو دیا ہے۔ برادر شفیق الرحمان، آپ کو یہ ایوارڈ جو ہے یہ کیا نام ہے، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید ترقیوں سے نوازے۔ ہمارے جو ہر کلاس میں اسٹار آف دا ویکس رہے ہیں وہ دیکھیے الطاف بھائی رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ذیشان بھائی ہمارے جو سعودی سے جنہوں نے جوائن کیا تھا، جدہ سے، معاف کیجیے گا ریاض سے، تو وہ بھی رہے ہیں، اور پھر رقیہ، سسٹر رقیہ ہماری، وہ بھی اس ایوارڈ کو انہوں نے بھی حاصل کیا اسٹار آف دا ویک کا، اور صالحہ مریم نے بھی اس تمغے کو حاصل کیا۔ اب آخر میں ایک جو ایوارڈ ہم دیتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، اسٹار آف دا بیچ، مکمل بیچ میں پورے 3 مہینوں میں جس کا سب سے اچھا رسپانس رہا، وہ میں نے دیا ہے، کچھ گیس کوئی کرے؟ چلیے اب آپ لوگوں کی بولنے کی باری آ گئی ہے، میں بولتے بولتے تھک گیا تھوڑا سا، اب آپ لوگ بھی گیس کریں اور بتائیں کہ کون ہو سکتا ہے۔ جی شفیق بھائی بتائیے کون ہو سکتا ہے؟ جی ان کو جانتے ہیں شفیق بھائی؟ ملاقات ہوئی ہے؟ عبدالحد، بالکل، الطاف بھائی ہمارے، تصویر بہت آپ نے جو ہے بہت، نا وہ جی جی تصویر کمال کی نکالی ہے آپ نے۔ جزاک اللہ۔ الطاف بھائی ہمارے اسٹار آف دی بیچ کے مستحق تھے، یہ تمغہ آپ کو جاتا ہے، بہت مبارک الطاف بھائی، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے اور آپ کی کاوش کو فلاح دارین کا ذریعہ بنائے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے اپنے اس کورس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک نظری تجوید اور ایک عملی تجوید۔
نظری تجوید یعنی وہ قواعد اور رولز جو آپ کو کلاس میں بتائے جاتے ہیں. آخر 5 ٹیسٹ پھر فائنل میں جاتے 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 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جن لوگوں کی رینک ہوتی ہے یہاں پہ ان تینوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے, سب کی نظر اسکرین پہ. عبد الاحد نسیم. عبد الاحد آپ جامعۃ الفلاح کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ فلاحی ہیں, اور اس طریقے سے آپ نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے نظری تجوید میں. 202 ٹوٹل نمبرات ہے جس میں 138 آپ نے حاصل کیے. 68.3% آپ کا رہا تھرڈ رینک آپ. اور جناب بہت مبارک سسٹر رقیہ, سیکنڈ رینک آپ کی ہے, تیسری پوزیشن آپ کی نظری تجوید میں. 179 نمبر آپ نے حاصل کیا, 88.6. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید ترقیوں سے نوازے. اور پہلی جو رینک تھی نظری تجوید میں سسٹر ثانیہ, 182 نمبرات حاصل کیے 202 میں, 90.1 یہ آپ کا پرسنٹیج ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو, آپ تینوں کو گویا کہ بھرپور مزید کامیابیوں سے نوازے اور آپ کی اس کوشش کو شرف قبولیت بخشے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عملی تجوید. عملی تجوید یعنی وہ جو ہر ہفتے ایک سورہ پڑھتے ہیں ہم لوگ, اور پھر پڑھتے آخر میں ہم پہنچتے ہیں 50 نمبر کا امتحان ہوتا ہے, اور پھر فائنل جو رینک ہوتا ہے وہ فائنل رینک جو ہے اس میں کس کی پوزیشن آئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. نمبر 3 پہ ہیں شفیق بھائی, بہت مبارک, تیسری رینک آپ نے حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو. بہت شکریہ. کیسا لگ رہا ہے؟ کچھ آپ کو اندازہ تھا کہ تیسری رینک آئے گی آپ کی؟ جی, یہ میرا اس میں مین مقصد ہی یہی تھا کہ میری جو عملی تجوید ہو وہ بہتر ہو. تو بے شک. نظری تجوید میں بھی میں لفظ زیادہ یاد نہیں کرتا تھا کہ مطلب جیسے آواز کہاں سے نکلنی ہے, مخارج الحروف میں آپ نے مخرج کہاں سے ہے, تو مجھے یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ یہ والا دانت ہے, یہ ہے, یہ ہے. انشاءاللہ میں آپ لیکن سے میں پریکٹس کر کے انشاءاللہ وہ کرتا تھا. آپ کا فیڈ بیک کا موقع ہے, اس وقت یہ ساری باتیں رکھیے گا انشاءاللہ. بہرحال ابھی ایک جو ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے ہمارے شرکا کو, وہ خالی یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے شفیق بھائی رینک کے حساب سے بہت کافی پیچھے تھے, لیکن ان کی جو محنت تھی اور ان کی تلاوت میں تیزی کے ساتھ جو درستی آئی, بار بار مجھے بھیجتے تھے کہ بھائی خبیب جو غلطی تم نے بتایا تھا ذرا دیکھو اب وہ صحیح ہو گئی, پھر دوبارہ آپ مجھے بھیجتے. تو یہ جو محنت تھی, جستجو تھی, انشاءاللہ وہ میں فیڈ بیک کی نشست میں آپ سے میں کچھ چیزیں سن لوں گا اللہ نے چاہا تو. معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات میں نے کاٹی. آئیے میں دوسری پوزیشن میں آپ کے سامنے شیئر کروں کہ کس کی آئی ہے. سسٹر ثانیہ, آپ بھی ماشاءاللہ قرآن بہت اچھا پڑھتی ہیں, اور وہاں پہ آپ کی پہلی پوزیشن تھی نظری تجوید میں, اور یہاں پہ آپ کی سیکنڈ پوزیشن ہے, دوسری پوزیشن ہے عملی تجوید میں. اور فرسٹ پوزیشن کس کی ہو سکتی ہے؟ بہت مبارک نبیہ, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تینوں کو بہت نوازے اور فلاح دارائن کا ذریعہ بنائے. آپ کے ابو جان موجود ہیں, انشاءاللہ ان سے فیڈ بیک اور احساسات ہم بعد میں سنیں گے. اب آئیے دل کی دھڑکنیں تھوڑی سی اور تیز ہونے کا وقت آ گیا ہے. کیا ٹاپ 3 یعنی عملی اور نظری دونوں کو ملا کر جن کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ رینک ہے, اب وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں تھرڈ رینک. جی, تھرڈ رینک کس کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں سیکنڈ اور فرسٹ میں بہت زیادہ گیس میں وقت نہیں لگاؤں گا, گیس نہیں کرواؤں گا آپ سے, خالی تھرڈ میں کروا رہا ہوں. ریزلٹ ہر ہفتے آپ کے سامنے شیئر کیا جاتا تھا, اور اپنے اپنے ریزلٹ آپ کو پتہ ہے. کچھ آئیڈیا کلاس میں پرفارمنس رہا اس کا؟ دیکھیے یہ جو ہمارا 3 مہینے کا سفر ہوتا ہے عزیزان محترم, عزیز بھائیوں اور بہنوں, یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے, بہت دلچسپی کے ساتھ اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. یعنی ہر پارٹیسپینٹ کے اندر, ہر شریک اور ہر اسٹوڈنٹ جو ہمارا ہے وہ ہر ہفتے اس کا جو ایکسائٹمنٹ ہے, اس کی جو توجہ ہے اور آگے بڑھنے کا ایک کیا کہنا چاہیے اس کو, آگے بڑھنے کا جو شوق ہے
रैंक, अच्छा मेरी एक रैंक कम हो गई, 1% कम हो गया, चलो अब मैं आगे मेहनत करूंगा, या अब मैं आगे मेहनत करूंगी। तो इस तरीके से हर हफ्ते जो ग्रुप में रिजल्ट शेयर किया जाता है, उससे जो रैंक अप एंड डाउन होती है, ऊपर नीचे होती है। तो फाइनल एग्जाम में, फाइनल तक आते आते 12 ऐसा हुआ है कि आप देखते होंगे कि रोल नंबर फला जो है हमेशा फर्स्ट से लेके या सेकंड से लेके आखिर तक, टेस्ट नंबर 4 तक, 5 तो रिजल्ट हम आपको नहीं बताते, टेस्ट नंबर 4 तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, हमेशा रैंक 1 पे रहा वो। लेकिन बाज वक्त होता है कि उसका रैंक जो है कोई हिट कर जाता है और उसकी जगह पे कोई और आ जाता है। कोई गेस नहीं कर सकता तीसरी पोजीशन? क्या ख्याल है नबीहा? नबीहा, बहुत बहुत मुबारक, तीसरी पोजीशन, तीसरी रैंक आपकी। अल्लाह ताला आपको बहरहाल भरपूर तरक्कियों से नवाजे। नबीहा अमतुल मुइज। दूसरी पोजीशन आई है बहन रुकैया की, सिस्टर रुकैया, बहुत बहुत मुबारक रुकैया, आपको भी दूसरी पोजीशन। अब तीसरी पोजीशन किसकी हो सकती है? अब इस ये गेस करना आसान होगा आप लोगों के लिए। थिंक सानिया, सानिया। जी, सानिया की होनी चाहिए। सानिया की हो सकती है। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं। पहली पोजीशन सानिया की, इस पूरे कोर्स की टॉपर सिस्टर सानिया, जिनका ताल्लुक जौनपुर से है। बहुत शुरू से ही, पहले ही क्लास से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मुकम्मल तवज्जो के साथ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 100% आपकी हाजिरी भी रही यहाँ पे, और बहुत उम्दा कुरान भी पढ़ती हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे, और ये जो आपने सीखा है इसको कबूल फरमाए और सादत दारैन का ज़रिया बनाए। ये पूरा रिज़ल्ट है जिसके लिए और इन पलों के लिए, इस पल के लिए हम मुंतज़िर होते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम की हाज़िरी को यहाँ पे कबूल फरमाए कि आपने हमारे शुरका की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए। अब यहाँ पे हमारे पास एक वक्त होता है कि हमारे जो शुरका हैं वो भी, और जो कुछ मेहमान होते हैं वो भी अपने तासुरात रखते हैं, एहसासात रखते हैं। तो जिन लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, उनमें नंबर 1 पे हमारे अल्ताफ़ भाई हैं, कि अल्ताफ़ भाई हमारे सामने कुछ अपने एहसासात रखना चाहते हैं। तो अल्ताफ़ भाई, आपसे गुजारिश है कि मुख्तसर अंदाज में आप अपनी बातें और एहसासात हमारे सामने रख दें और अपने जज्बात हमसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम उस्ताद ग्रामी जनाब सुबैब काजमी साहब, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, जी, और अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम अजीम अजीज जमात भाइयों और बहनों, आप सबसे ट्वेल्व में से एक जो कोर्स जब शुरू हुई और मैं जब ज्वाइन किया, उस वक्त से काम मेरा बहुत घर वगैरह शिफ्टिंग और फिर इंडिया आना जाना में काफ़ी वक्त लग गया। मैं सही तरीके से नहीं कर पाया, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आपके जरिए से, और सपोर्ट भी मिला हमारे भाई बहनों से। आज जो है हम अपनी ज़िंदगी के अहम मरहले को मुकम्मल कर रहे हैं, और ये 3 महीने का जो सफ़र, जैसे आप बताएं, इल्म तजवीद के हुसूल और ख़ुद की तिलावत को बेहतर बनाने के लिए जो शुरू किया था, आज अपने अख्ताम को पहुंचा। और इस सफ़र में बेशुमार सबक हम लोग सीखे हैं, ना सिर्फ नसाबी बल्कि ज़िंदगी के अहम उसूल भी सीखे हैं। वक्त में ज्वाइन करना और जवाब देना, जैसा आप बताएं, और एक जिम्मेदारी के साथ जब आपका मैसेज आता था, खास करके आप बहुत वक्त निकाल के उस मैसेज को लिखते थे, उसमें कम से कम एक थंब हम डालना, ये बहुत ज़रूरी था, और मैं उसको एक जिम्मेदारी के साथ हमेशा किया हूँ। उसके बाद हमने इस क्लास के ग्रुप कल्चर सीखा है, इस क्लास से नज़म और डिसिप्लिन सीखा, बैठने का, खास करके जब खास कुरान का क्लास है तो फिर उस तरीके से हमको बैठना भी पड़ता था, और सारा तख्ती वगैरह ले करके। बल्कि मैं कोशिश किया कि उस जमाने में जो मदरसा में जो पढ़ाई होती थी, तख्ती आज जो लैपटॉप स्टैंड के नाम से मशहूर है, मैं उसको खरीद भी लिया था इसी वजह से, और उसी अंदाज में मैं कोशिश किया डिसिप्लिन अपना बनाने का। इस क्लास से हम लोग गुफ्तगू के आदाब भी सीखे,
اور اس کلاس سے جڑ کر ہم قرآن کی تلاوت میں بہت مزہ آنے لگا شیخ. خاص چھوٹی چھوٹی جو صورت ہم پڑھتے تھے اس کا ابھی پڑھنے میں اور پہلے پڑھنے میں ایک الگ سا ایک مطلب دل سے ایک پڑھنا جس کو بولتے ہیں. اور کچھ بھی قرآن یا آیت جہاں ملتا اس کو پڑھنے کا ایک دل بھی کرتا اس کو پڑھتے بھی ہیں. تجوید کی وجہ سے ہماری نمازیں درست ہو گئی. سب سے پہلی بات, ہم پہلے نماز میں در 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 پڑھ کے نکل جاتے تھے. الحمدللہ اس کے بعد اب نماز تھوڑی لمبی بھی ہونے لگی, بٹ جو آیتیں خاص کر کے کچھ آیتیں کچھ سورت کو ہم لوگ یاد بھی کر لیتے تھے, تو اس کو میننگ جب سمجھنے لگے تو نماز پڑھنے میں بھی مزہ آنے لگا. اس موقع پر میں کچھ شعر آپ سے نظر کرنا چاہتا ہوں استاد محترم, اگر آپ کی اجازت ہو تو. ارشاد. تجوید کو اصولوں میں ہے قرآن کی شان, ہے حرف پر غور کر یا ہے اللہ کا فرمان. قرآن کی تلاوت کو سنوارا ہے تجوید نے, لفظوں کے نکھار کو نکھارا ہے تجوید نے. میں آخری میں اپنے استاد محترم کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں, جنہوں نے انتہائی صبر اور لگن کے ساتھ ہمیں تجوید کے اصول سکھائے. آپ کی رہنمائی نے ہمیں صرف تجوید نہیں بلکہ زندگی اور بہت سے سارے اسباق سکھائے, صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھایا. بلکہ آپ کا ہر سبق, ہر نصیحت ہمارے لیے ایک قیمتی موتی کی مانند ہے جو زندگی کی راہوں میں روشنی بکھیرے گا انشاءاللہ. ہمیں سکھانے اور ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. شکریہ استاد محترم, جزاک اللہ خیر. استاد کی عظمت کو سلام کرتے ہیں علم کی روشنی سے جو ہمیں مالا مال کرتے ہیں. عزیز بھائیوں اور بہنوں, آج ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں, لیکن یہ جدائی ہمارے درمیان محبت اور دوستی کے رشتے کو ختم نہیں کر سکتی, بلکہ ہم یہاں جو رشتے بنائے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اور یاد رکھے کہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئی سفر کی شروعات ہے, اور ہر مرحلے میں انشاءاللہ ہم سب آپ سے ملاقات ہوتے رہے گی کہیں نہ کہیں. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں کامیاب ہوں, اور جو خواب ہم نے دیکھے ہیں وہ حقیقت بن جائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے, اور علم قرآن کو بہتر تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ الطاف بھائی, بڑی نوازش آپ کی, اور اس کلمات خیر کے لیے, تحسینی کلمات کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ آپ کا بڑکپن تھا, اور بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور آخری جو بات آپ نے عرض کی کہ یہ نقطۂ ابتدا ہے, یہ کورس کا اختتام جو ہے یہ نقطۂ ابتدا ہے, انتہا نہیں ہے. اصل اب آپ کو کرنا ہے, آگے کا جو مرحلہ ہے اس کی شروعات اب ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کے مطابق اپنے مکمل قرآن کو درست کریں. ان چند آیتوں کو جو آپ نے درست کیا ہے ان کی روشنی میں باقی قرآن کو بھی درست کریں, اور اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اور اس کورس کو بھی گویا کہ اگر آپ دوسروں تک پہنچائیں گے, تعارف کروائیں گے, تو وہ بھی ایک آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ الطاف بھائی. اس کے بعد رقیہ, آپ کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, معزز سامعین و سامعات, امید کرتی ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں جس کی رحمت و نعمت ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان و فضل ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی, اور ہمیں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی بنایا, اور آپ پر قرآن جیسی مقدس کتاب نازل کیا جو ہر لحاظ سے بہت عظیم ہے اور ہمارے لیے شمع ہدایت بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا, ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا, تم بھی اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کا مطلب الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں,
اور یہ قرآن کے اسلوبوں میں سے ایک ہے۔ ترتیل سے قرآن پڑھنا یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم جی 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 الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی ناچیز بندی پر نظر کرم کیا اور مجھے اس بیش بہا علم سیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ ایسے مربی و مشفق استاد محترم کی زیر نظر میں یہ علم حاصل ہوا، جن کی فصاحت و بلاغت کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد میں اپنے استاد گرامی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہایت بلیغ انداز میں علم تجوید کے قواعد و تعریف، معنی و مفاہیم سکھایا اور لحن جلی اور لحن خفی جیسی غلطیوں کو واضح طور پر بتایا، جس سے ہماری تلاوت میں تصحیح ہوئی۔ اب ہم حتی الامکان ان غلطیوں سے بچنے کی اجتناب کرتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک میں تصحیح کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک تجوید کا کورس کے بعد مجھے تجوید سے دلچسپی بڑھنے لگی۔ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ مجھے اس کے بارے میں مزید علم حاصل کرنا چاہیے۔ پھر جب میں نے یہ کلاس لینا شروع کیا تو مجھے ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا، جو میری شدید ترین خواہش تھی۔ میرے خیال سے اس کلاس کے کرنے کے بعد تجوید کے اور دوسرے کلاسز کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں بترتیب اور نہایت بہترین انداز میں وہ تمام قواعد پڑھائے جاتے ہیں جو حسن ادائیگی اور تصحیح قرآن کے لیے کافی ہیں۔ اس علم کے سیکھنے میں استاد محترم اور ان کی اہلیہ محترمہ کے مشفقانہ رویے اور انداز محبت نے کافی مدد کی۔ اے رب دو جہاں، جن لوگوں نے اس کلاس میں اپنا حصہ ڈالا تو ان کے اس کار خیر کو قبولیت کا شرف عطا فرما اور دونوں جہان میں اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میرے استاذ اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرما اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اسی طرح تا حیات اپنے کلام سے جوڑے رکھنا اور ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنا۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاکم اللہ خیرن، بہت شکریہ۔ عبد الاحد نسیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز کیا، اور پھر میں استاد محترم کی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم بھائی اور بہنوں، ہم لوگوں نے آن لائن تجوید کورس جو 3 مہینے کا چلا، جس میں ہم لوگوں نے قرآن کو صحیح سے پڑھنے کی کوشش کی، اور جو ہمارے اندر خامیاں اور غلطیاں تھیں وہ غلطیاں کافی حد تک درست ہوئی۔ اور جبکہ تجوید کورس سے پہلے میں کوئی تجوید کا کلاس نہیں کیا تھا اور قرآن کو صحیح سے پڑھتا بھی نہیں تھا، یعنی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا، لیکن اب میں الحمدللہ قاعدہ کے ساتھ پڑھتا ہوں اور تجوید کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھوں اور سمجھوں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور آپ کو مزید حوصلوں سے نوازے۔ اس کے بعد شفیق بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام شفیق علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، کہتا ہوں۔ حبیب بھائی بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا، اور
ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے استاد محترم کا، اور ہم زندگی بھر آپ کے شکر گزار رہیں گے جو علم ہم نے حاصل کیا ہے۔ آپ نے یہ 3 مہینوں میں ایسے پودے لگائے ہیں جو کہ آپ کو پوری زندگی پھل دیتے رہیں گے، کیونکہ جتنا ہم لوگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو پہنچتا رہے گا ہماری طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں آپ کو اور ترقیاں دے اور آپ کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلے میرا جو تفسیر قرآن کے ساتھ تعلق زیادہ تھا، میں سمجھتا تھا کہ تفسیر قرآن زیادہ اہم ہے تجوید سے، لیکن یہ کورس کرنے کے بعد جب قرآن کھولتے ہیں اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ بھول جاتے تھے اور ان پہ اتنا دھیان نہیں دیتے تھے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں دھیان نہیں دیتا تھا، تو ابھی جیسے الطاف بھائی نے بھی کہا کہ ہماری نمازوں میں بھی خشوع اور خضوع بڑھ گیا ہے، اور ہم وقت زیادہ لگانے لگے ہیں اپنی نماز میں تاکہ ہماری ادائیگی درست ہو۔ تو پہلے ہمارا میں اپنی بات کروں تو میرا ذہن اس طرف نہیں جاتا تھا کہ ادائیگی جو ہے وہ درست ہو، یا تو اس میں آپ نے جو ہے نا ہماری بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلاسز، ایک تو ہمارے پاس ہمیشہ یہ ایک خزانہ موجود رہے گا ویڈیوز کی شکل میں، کہ ہم جب بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیں تو وہ ویڈیوز ہم دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ ہمیں کوئی مشکل ہو یا کوئی اسباق ہمارے جو نامکمل رہ گئے یا جن کو ہم اس طرح سے نہیں پڑھ سکے تو ان کو دوبارہ سے اپنے اسباق کو کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو ان اے ہول یہ ایک بہت ہی مکمل کورس تھا، اور اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور انشاءاللہ جو ہے یہ جو سیکھا ہوا علم ہے اس پہ عمل کریں گے ہم، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم قرآن پاک پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ شفیق بھائی، آپ نے بڑے حوصلہ بخش کلمات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، جو آپ نے سیکھا ہے اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ یقیناً ہر آدمی یہاں پہ سیکھتا ہے اس کورس سے۔ میرے استاد محترم مولانا رحمۃ اللہ عصری صاحب، جو سابق مدیر بھی تھے جامعۃ الفلاح کے اور یہاں آتے رہتے ہیں، ان کی بہت ساری باتیں تو کہتے تھے وہ کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا جو طالب علم ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، وہ خود ٹیچر ہوتا ہے۔ وہ جو چیزیں سیکھتا ہے پڑھانے کے دوران، لرننگ جو پیریڈ ہوتا ہے، اس کا اصل جو پیریڈ ہوتا ہے لرننگ پیریڈ، وہ نہیں ہوتا جو اکیڈمک میں گزار کے آتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جب وہ خود ٹیچر بنتا ہے اور دوسروں کو بتاتا ہے۔ چونکہ ہمیں بتانا ہے، آپ کو کچھ چیزیں ہمیں کنوے کرنی ہے، آپ تک پہنچانی ہے، تو ہم اس کی بھرپور اسٹڈی کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تب آپ تک پہنچائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں میرا جو فائدہ ہوگا وہ بہت زیادہ، تو سب سے زیادہ تو میں نے فائدہ حاصل کیا اور میں نے کمایا، سچی بات تو یہ ہے۔ پھر آپ لوگوں کی نئی نئی چیزیں، نئے نئے تجربات ہوتے ہیں، بہت سارے مشورے ہوتے ہیں جن سے بھی ہم کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ سلمت کہ دوسری بات کیا تھی؟ جی ہاں، دوسری بات ان کی جو تھی وہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، کہ جب ہم لوگ فارغ ہو رہے تھے، 7 سال کا وقت ہم نے گزارا، تو الوداعی تقریب میں انہوں نے ہم سب سے یہ بات کہی تھی کہ یہ وقت فراغت نہیں ہے۔ آج جو الوداعی تقریب ہے یہ ایک رسم ہے، آپ نے ایک کورس کو ختم کیا ہے، لیکن اصل آپ کی زندگی کی ابتدا ہے۔ تو یہ نقطہ انتہا نہیں ہے بلکہ نقطہ ابتدا ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ تو اس چیز کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور اس علم کو مزید آپ حاصل کرتے رہیں، اس میں مزید پختگی اپنے اندر پیدا کریں۔ میری طرف سے بھی کچھ چیزیں، میرے بھی احساسات آپ سن لیں۔ بہرحال یہ وقت میرے لیے بھی بڑا ایموشنل ہوتا ہے وقت، آپ سب کے ساتھ 3 مہینے ہمارا جو تعلق رہا، آپ سب سے سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، بہت ساری باتیں ہوتی تھیں، کچھ میٹھی باتیں، کچھ تلخ باتیں، دونوں طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ جو اب یہ آخری وقت ہوتا ہے پروگرام کا، اس میں بہت ہی اچھا نہیں لگتا، اور ایک جدائی کا وقت محسوس ہوتا ہے، جیسے بہت لمبے وقت سے ہم لوگ ساتھ میں ہوں اور اب جدائی کا وقت ہو گیا ہے۔
لیکن بہرحال یہ رسم دنیا ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ ان 3 مہینوں میں ظاہر بات ہے کہ رسمی طور سے میں آپ کا استاد تھا، حالانکہ میں اپنے آپ کو شاگرد سمجھتا ہوں اور طالب علموں میں اپنا کمزور آدمی ہوں، اور علمی لحاظ سے میں مجھے اپنی بے مائگی کا بہت احساس ہے۔ تو رسمی طور سے بہرحال میں استاد تھا آپ کا، اور جو استاد ہوتا ہے میرے بھائی اور عزیز بہنیں، کہیں ٹھنڈا کہیں گرم ہو جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے حاصل کی ہے، جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ صحیح طور سے کنوے ہو جائے اور آپ اس چیز کو سیکھ لیں اور لے لیں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ذاتی کسی سے کوئی رنجش نہیں، کوئی ذاتی کسی سے کوئی نہ مفاد ہوتا ہے، نہ نقصان ہوتا ہے، نہ کوئی رنجش ہوتی ہے۔ تو ان 3 مہینوں میں اگر میرے اسلوب میں یا میرے برتاؤ میں یا میرے کسی رویے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے واسطے اللہ کے ہاں دامن نہ پکڑیے، یہی میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ ہماری کوتاہیوں کو جو پڑھانے کے دوران ہوئی اس کو بھی معاف فرمائیے، اور جو میرا اسلوب آپ کو کبھی سخت لگا ہو، میں نے کہا نا کہ استاد جو ہوتا ہے وہ کبھی اس کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور تو اس کو اگر رویے کو آپ نے کبھی ناپسند کیا ہو تو اس کے لیے بھی بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں اور مجھے معاف فرمائیں۔ کیونکہ دیکھیے یہ جو کورس ہے اور ایک جو سلائیڈ آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے، گزشتہ بیچوں میں ہماری اہلیہ ہیں، انہی نے یہ فیڈ بیک دیا تھا، کسی اور نے نہیں، لیکن بعد میں بعض دوسرے لوگوں نے بھی اس کی تائید کی اور تبصرہ نوٹ کروایا کہ یہ جو 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، اس میں کئی راتیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ کہنے کو 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک سلائیڈ ہوتی ہے، چند سلائیڈ جو خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے آتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے وہ کئی رات اور کئی دنوں کی محنت ہوتی ہے، رات بھر جاگ کے ان سلائیڈز کو تیار کیا جاتا ہے، نوٹس دیکھے جاتے ہیں کہ بھرپور انداز سے وہ اصول، وہ قواعد، وہ باتیں آپ تک کنوے ہو سکیں اور آپ تک پہنچ سکیں۔ تو یہ جو کورس ہے، 1 بظاہر گھنٹے کا جو لیکچر ہوتا ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ جو میں نے محنت کی ہے اس کا کم از کم میں 50% تک تو آپ کو پہنچا سکوں اور آپ مجھ سے حاصل کر سکیں۔ تو یہ جو کورس ہے غیر معمولی کورس دن بدن اب ہوتا جا رہا ہے، تجربے کے مراحل سے مزید اور اوپر چلا جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست صرف اتنی ہے کہ پہلی بات جو آپ نے سیکھا ہے اس کو کنٹینیو رکھیں، دوسری چیز جو آپ کے اطراف میں آس پاس جو لوگ تجوید کو سیکھنا چاہتے ہیں، علم تجوید سے دلچسپی رکھتے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں جن کا قرآن غلط ہے، جنہوں نے قرآن کو تجوید کے ساتھ بچپن سے نہیں پڑھا ہے، تو ان کو آپ اس کورس سے متعارف کروائیے۔ اور ایک بہت اہم چیز میں آپ کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں، فیس کا ایشو اس کلاس کا مقصد اول پیسے کمانا نہیں۔ اس چیز کو میں ہمیشہ، ہمارا جو گوگل فارم کا رجسٹریشن فارم ہے اس میں یہ بات میں نے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور جو مجھ سے میسج کرتے ہیں جو لوگ، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ فیس ہمارا مقصد اول نہیں ہے۔ اس علم کو فروغ دینا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ مقصد اول ہے، اور یہی مقصد ہے۔ فیس رکھنے کا مقصد صرف اس کی ویلو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی کوالٹی کو برقرار رکھنا، فیس رکھنے کا مقصد صرف یہ۔ ورنہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے عزیزان محترم، کہ بغیر فیس والے جو کورسز ہوتے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ فری کی جو چیز حاصل ہو جاتی ہے، بغیر کچھ خرچ کیے، بغیر محنت کی جو چیز حاصل ہو جاتی ہے، اس کی ویلو کم ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے مدارس میں کہ فیس نہیں ہے، بالکل فری ہے۔ تو ہم نے اس کورس میں جو فیس رکھی ہے، معمولی کورس، معمولی فیس ہے، 300 ریال قطری ہے، لیکن اور انڈیا سے جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کی فیس صرف 3000 ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 50% بھی لوگ پوری فیس نہیں دیتے۔ تو یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیس ہمارے اس کورس کا کی جو ویلو ہے اس کو پورا کر دے گی، تو ایسا غلط ہے۔
इस कोर्स की जो अहमियत है, जो वैल्यू है, जो मेहनत है, जो मशक्क़त है, जो सर्टिफिकेट आपको दी जाती है, फिर लम्हा लम्हा आपका टेस्ट होता है, उसकी कापियाँ चेक होती हैं, फिर हफ्ते रैंक तैयार होते हैं आपके, ये सारा जो प्रोसेस है इसको आप देखें, और फिर फीस की जो मिकदार है उसको देख लें। तो हकीकत ये है कि फीस कमाना मकसद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़राए हैं, बहुत ज़रिए से पैसे देता है। अल्लाह ताला हमको जो है वो हमें भी देता है, आपको भी देता है। ये फीस रखने का मकसद सिर्फ ये है कि कोर्स मेंटेन रहे, उसका डिसिप्लिन मेंटेन रहे, और कोर्स की जो है वो वैल्यू बरकरार रहे। तो ये बात मैंने कहा आपके सामने क्लियर कर दूं कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो मजबूर है, कमज़ोर है, वाक़यतन फीस नहीं दे सकता, तो उसके लिए बहरहाल हमेशा दरवाज़ा खुला है, और उसके लिए इस्तकबाल है, उसका वेलकम है। तो ये चंद बातें थी। आखिर में मैं आप तमाम का, जो हमारे शुरका हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ये ग्रुप हमारा व्हाट्सएप का रहेगा, आपकी सर्टिफिकेट शेयर कर दी जाएंगी। जिनकी 3 पोजीशन ही आई हैं, एक तो कतर से थी नबीहा, तो इंशाल्लाह हम उन तक गिफ्ट पहुंचा देंगे। बाकी जो 2 हैं, रुकैया और क्या नाम है, सानिया, इन दोनों बहनों से दरख्वास्त थी कि आप अपने एड्रेस हमको पर्सनल पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, या मेरी अहलिया का जो नंबर आपके पास है उसमें भेज दीजिए, ताकि आपका जो इनाम है, जो गिफ्ट है, प्राइज़ है, वो आप तक जो है वो पहुंचाया जा सके। और फिर आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम ने शिरकत की। हमारे पिछले बैच के जो साथी हैं, हमारे बहुत ही एक क्या नाम है, मोहतरम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। मोहतरम रिजवान साहब, आपका ताल्लुक़ बिहार से है, और आप बहुत बड़े बड़ी जो है वो क्लासेस चलाते हैं। क्लासेस मतलब फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑफलाइन होती हैं, और ये समझ लीजिए कि किसी को इंजीनियर आप करवाते हैं, इंजीनियरिंग करवाते हैं, कोई डॉक्टरी पढ़ता है, और इसी तरीके से बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनको आप पढ़वाते हैं, खुद अपने खर्च पे पढ़वाते हैं, और दूसरों के ज़रिए से, मदद के ज़रिए से। एक बड़ा एक इनका प्रोजेक्ट है, लाखों बल्कि मैं कहूँ करोड़ों का प्रोजेक्ट इनका है। और तो उनसे भी मैंने दरख्वास्त की कि आपके कुछ स्टूडेंट्स जो हों, तजवीद पढ़ना चाहते हों, वो भी हमारे पास ही भेजिए, ताकि मैं भी कुछ सवाब में आपके साथ में शरीक हो जाऊं। तो उनके स्टूडेंट्स भी हमारे साथ थे, और वो भी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को हिफ्ज़ अमान में रखे, आपकी यहाँ पे जो शिरकत है उसको कबूल फरमाए, और आपके मीज़ान हसनात में इसको जगह अता फरमाए। ये मेरी बात यहाँ पे गुफ्तगू ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी को कुछ बात रखना है, चूँकि मैंने कहा था कि अभी एंडिंग नहीं है, अगर किसी को कुछ रखना है तो ठीक है, वरना कफ़ारे मजलिस की दुआ आपके स्क्रीन पे मौजूद है। और अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, और अगर किसी को कुछ बातें रखना हो, मोहतरम हनीफ फलाही साहब कुछ बात रखना चाह रहे थे, अगर हमारे दरमियान मौजूद हैं तो, या और कोई भी। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खुबैब भाई, माशाल्लाह, अल्लाह ताला जी आपको बेहतरीन अजर से नवाजे। माशाल्लाह, तमाम हमारे जो शुरका हैं और तमाम जो यहाँ के आज के मेहमानान थे, तमाम लोगों के तबसरे वगैरह जो है वो सुन रहा था मैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तबसरे आए, बहुत बेहतरीन मशवरे आए। सबसे पहले तो मैं जो है आपकी मेहनत के लिए खुबैब भाई, आपको जो है माजरत, हमारे दूसरे लोग नहीं जानते होंगे, चूंकि आपसे बेतकल्लुफी का ये ताल्लुक है, इसलिए खुबैब बेशक। भाई बोलता हूँ, वरना आपकी तो नहीं जो है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खुबैब लोग भाई भी ना बोले, खुबैब बोले, छोटा भाई हूँ मैं आपका। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कोशिशों को वाक़ईतन कई सालों से पहले जब आपने शुरू किया था, उस वक्त जब ऐसी इस तरह का सिलसिला जो है कभी किसी ने शुरू नहीं किया था, उस टाइम आपने शुरू किया और तसलसल के साथ जारी रखा। बहुत ही फायदेमंद है, चाहे वो अंग्रेजी जानने वाले अफराद हों या फिर उर्दू जानने वाले, तमाम के लिए जो है यकसा मुफीद है ये कोर्स। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जामिया अनवारुल उलूम के जो जिम्मेदारान हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस कोर्स के लिए। और गुजारिश है तमाम जितने भी शुरका हैं और जितने भी लोग आज मौजूद हैं कि और भी आगे जो है इस कोर्स के बारे में लोगों को आगे के बैचेस में जोड़ने की कोशिश करें, तो ये इंशाल्लाह एक अच्छी मुफीद कोशिश रहेगी। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला जो है जज़ाकल्लाह कबूल करे हनीफ भाई। तमाम लोग। मोहतरम हाँ। हनीफ फलाही साहब हमसे बहुत सीनियर हैं, फलाही हैं, और नबीहा के वालिद हैं। ये तो इस तरीके से तारुफ जो है आपका, नबीहा के वालिद है, और यकीनन आपकी मेहनत, और आप भी कुरान अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, अच्छे कारी हैं, तो इस लिहाज से आपने मेहनत की, और रैंक इतनी तेज़ी के साथ नबीहा का ऊपर आया, यकीनन इसमें आपकी
اور نبیہہ کی والدہ جو ہیں وہ بھی بہت اچھا قرآن پڑھتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو دونوں کی محنت اور توجہ کی وجہ سے ماشاءاللہ یہاں تک اس کا رینک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو مزید کامیابیوں سے نوازے۔ تو یہاں پہ اور کوئی بات کسی کی طرف سے؟ ہمارے رضوان صاحب جو ہیں، رضوان خان صاحب جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں، جن کا میں نے بھی ذکر کیا، بہار سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمیشہ یہ ہمارے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے جو شرکاء ہیں کامیاب ہونے والے، ان کو بہت ہی دعاؤں سے حوصلوں سے نوازتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں۔ بہرحال ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے ہمیں حوصلہ ملا اور رونق بڑھی اس کورس کی اور اس پروگرام کی۔ تو کفار مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔